جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ جناب اسپیکر، ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے ہیں اور ترقی کے منازل طے کرتے آگے آگے اور آگے۔ ہم بہادری میں ٹیپو سلطان بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے۔ ہم نغمہ گری میں فردوسی بنے، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ۔ ہم تعلیم کے میدانوں میں سر سید احمد خان بنے اور یتیم بچوں کے لیے زمرد خان بنے، اور ہم انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار عیدی بنے۔ ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا، اور آج بھی ہماری افواج اپنی سرحدوں پر سی سپلائی دوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے، جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے دشمن کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، دشمن سے کب گھبراتے ہیں۔ اقبال نے بھی فرمایا ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ جناب صدر، ہم زندہ قوم ہیں، ہم اس ملک کی آن بان شان ہیں۔ ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں۔ شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں۔ یہ بنجر ہو کے بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی۔ پاکستان زندہ باد۔ ہم نے دشمن کو ہر محاذ پر پسپا کیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ قومی اسمبلی میں ڈائمنڈ جبلی کی تقریب اور اسکول کے طلبہ جو ہیں وہ شریک ہوئے اور ایک طالب علم اظہار خیال کر رہا تھا۔ جن کی سرپرستی میں اس ملک کے ہزاروں یتیم بچوں کو تعلیم، رہائش اور تمام سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر میری آپ سب اسکولوں کے مالکان سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل عطا کیے ہیں، تو اللہ کی رضا کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ اپنے اسکولوں کالجوں میں کم از کم 10% نشستیں یتیم بچوں کو دیں۔ ان بچوں کے مکمل تعلیمی اخراجات مفت کریں۔ اس طرح ملک بھر کے لاکھوں یتیم بچوں کو مفت تعلیم مل سکتی ہے، ان کی زندگیاں سنور سکتی ہیں اور اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے گا۔ محرمہ خرم راجہ صاحبہ۔ محرمہ خرم۔ Assalamu alaikum. My name is Mahima Khurram and I am from Treehouse School, Islamabad. Today I will be talking about the Independence Day of Pakistan. There were many great people who helped to form this beautiful country. One that will come to mind is Quaid-e-Azam, also known as Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam served as the first Governor General of Pakistan. He worked to establish the government and policies. Quaid-e-Azam was selfless and dedicated leader. He also sought the political union Hindus and Muslims, which earned him the title of the best ambassador of Hindu-Muslim unity. You may think, who gave Muhammad Ali Jinnah the title of Quaid-e-Azam? Maulana Mazharuddin gave this title to Muhammad Ali Jinnah in 1938. We all Pakistanis should also follow the footsteps of our great leader and should work hard day and night for the prosperity of Pakistan. Thank you. Thank you, Mahima Khurram. Now I call upon Azika Shahbaz Sahaba. Yes. زمین سے آسمان تک پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان تک پرواز کرتی ہوں، میں اپنی تقریر کا آغاز خدا کے نام سے کرتی ہوں۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو مکان کوئی نہیں دے گا۔
वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आरो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं आरो। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं जब तरीका मुतालिया करती हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके मैं देखती हूँ, जी हाँ जनाब स्पीकर, मैं देखती हूँ कि अज़्म यक़ीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की तबीर, मेरा पाकिस्तान, जनाब स्पीकर, मेरा पाकिस्तान लहू लहान जब जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है तो लोग जलकर कहते हैं, जी हाँ जनाब स्पीकर, लोग जलकर कहते हैं कि चंद माह और साल से ज्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख ये मनाजर दिखाती है कि हम अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ कायम दायम है बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से ये साबित कर दिया कि जब अपना काफिला अज़्म यक़ीन से निकलेगा, कि जब अपना काफिला अज़्म यक़ीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जनाब स्पीकर, हम हर महाज पर साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फरूक की ललकार बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, इस कोश में जहांगीर और जान शेर बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने, और जब बात मुल्क की हिफाजत और सहमियत की आई तो हम मेजर अजीज भट्टी और मेजर तुफैल बने। हमने इंसानियत की खिदमत के लिए सर सैयद अहमद खान बने। हम कायद के सिपा सलार, तीर और तलवार बने और दुश्मन के लिए एक ललकार बने। हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया। हमारी अफवाज आज भी अपनी सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है और दुश्मन को ये पैगाम दे रही है कि हम वो कौम है। जनाब स्पीकर, मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि जब किस्मत के दरवाजे खुले हम सब पर, कि जब किस्मत के दरवाजे खुले हम सब पर, लोगों ने दौलत मांगी और हमने वतन। जनाब स्पीकर, हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें अपने वतन की आन मान और शान के लिए जान की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करती, क्योंकि हम जिंदा कौम हैं, क्योंकि हम वो कौम हैं, हम वो हैं जो जड़ से जुबर मिटाती है और जुल्म को मार भगाती है, जो जड़ से जबर मिटाती है और जुल्म को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम तैग से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमा दिया, हम तोप से भी लड़ जाते हैं। मैं अपनी तकरीर का एहतमाम एक शेर से करना चाहूंगी। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। शुक्रिया। Thank you. Safina Mahmood Sahiba, the next speaker. Honorable Mr. Speaker and distinguished guests, Assalamu alaikum. My name is Safina Mahmood and I am from TNS Beacon House, Lahore. Pakistan is not just a piece of land on a map. It is my pride, my home. Pakistan has achieved many successes, but in the field of education and social issues, there are some mountains yet to be scaled. Education is a foundation upon which we can eradicate so many evils that plague our society. Creating awareness for the importance of education for both sexes should be mandatory, not just to schools, but also be reinforced through social media and even through the parliament. Uniting to work as one for the educational betterment should be the primary driving force of every institution. The education sector, whether private or public, should induct teaching the Constitution of Pakistan in its curriculum. Mr. Speaker, our Constitution is not only a set of laws, it is the very fabric upon which our nation stands. Physical training was a mandatory part of schooling once, where students were not having gadgets, but in fact were a part of a system whereupon horse riding, cricket, hockey, etc. were a part of school. This would encourage interactions among the students as well as positive health benefits for the students involved. Lastly, I would like to touch upon women's rights in this forum, especially the inclusion of women among the most prominent ranks of this country's politics, armed forces, and bureaucracy.
We have three wondrous examples of this. Mohtarma Shahid Benazir Bhutto, the first Prime Minister of Pakistan, female Prime Minister of Pakistan, but also of Asia. Lieutenant General Negar, the first three-star general to have reached his peak. Our Honorable Fahmida Mirza Bibi, the first female Speaker of the National Assembly. We are a young nation, but I envision that inshallah on our 100th year Independence Day, we will be among the greatest nations of the world, as I can see a bright, successful future for this wonderful country of ours. I will end this note that it's been an honor to have stood before you, Mr. Speaker, and all these distinguished parliamentarians. May Pakistan prosper as always. Ameen. Pakistan Zindabad. Thank you, Safina Mahmood Saiba. Our next speaker is Rukhsana Haji Mahmood Saiba. Rukhsana Haji Muhammad Sahiba. Thank you so much. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جناب اسپیکر اور ارکان پارلیمنٹ، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لائیو کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بچوں کا تعلیمی حق۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو اچھے اور برے میں فرق پتہ چلتا ہے۔ ایک بچہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک باکردار شہری کہلاتا ہے، لیکن جب ایک بچی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ ایک کامیاب اور باکردار معاشرے کو تشکیل دیتی ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے آج اس پلیٹ فارم پر کہ کیوں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان بچوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں جو بچے پڑھ نہیں سکتے۔ میں ان بچوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں مزدوری کے اوزار نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، جس سے وہ سب نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے جیسے کئی بچوں کی زندگیوں میں علم کی روشنیاں بکھیر سکیں۔ میں گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ میری تقریر کے ہر لفظ پر غور و فکر کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کروں گی۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔ The next speaker is Sayyid Ali Akbar Hashmi. Sayyid Ali Akbar Hashmi صاحب۔ جناب اسپیکر اور معزز ارکان قومی اسمبلی، میرا نام سید علی اکبر ہاشمی ہے اور میری عمر ہے 13 برس۔ میں پاکستان کے ان خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہوں جسے پاکستان کے بہترین تعلیمی ادارے تک رسائی حاصل ہے، جیسے 3 تو کیا شاید 5 وقت تک کا کھانا نصیب ہے۔ میرے بستے میں ساری مہنگی سے مہنگی کتابیں ہیں، میری پوشاک شاندار ہے اور میرے پاس پہننے کو جوتے بھی ہیں، لیکن جناب اسپیکر میں 10% سے بھی کم ہوں، کیونکہ میں بچوں کے پاکستان کا پورا چہرہ نہیں ہوں۔ پاکستان کا پورا چہرہ وہ ہے جو میں اپنی گاڑی کی کھڑکی سے اسکول جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یہ چہرہ میرے ہی جیسے اس بچے کا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں، جس کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں، جو سردی میں کپ کپاتا رہتا ہے اور بارش میں بغیر چھت کے رہتا ہے۔ یہ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ یہ یا تو کسی موٹر ورک شاپ کا چھوٹا ہے، یا یہ غبارے بیچتا ہے، یا یہ چوک پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا ہے، اور اگر کچھ نہیں کرتا تو جناب اسپیکر یہ بھیک مانگتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کوڑے کے ڈھیر سے گلا سڑا کھانا ڈھونڈتا ہے۔ ہوٹلوں کے باہر یہ کسی کا چھوڑا ہوا برگر، سینڈوچ، روٹی جو بھی ملے کھا لیتا ہے۔ کھا تو یہ آنے جانے والوں کی جھڑکیاں بھی لیتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس بچے سے محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔
सो नफरतों, महरूमियों और हसरतों में पलने वाला ये बच्चा हो सकता है कुछ दिनों बाद चोरियां भी करने लगे और यूं पाकिस्तान में एक और मुजरिम का इजाफा हो जाए। तो फिर मेरा पहला सवाल इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान से यही है कि क्या आप अहले दानिश ने पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल सोचा है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब नफ़ी में होगा। सो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आज तक आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो गुलामी, जबरी मुशक्कत और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से पुरखतर मुलाजमत लेने को ममनू करार देता है, वो आर्टिकल इतना बेअसर और इतना बेमायनी क्यों है? मैं वज़ीर तालीम से पूछना चाहता हूँ कि जब इस ऐवान ने मुझे 2010 में आर्टिकल 25A का तोहफा दिया तो फिर मेरे जैसा बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ कि कोविड की वबा के दौरान ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल से बाहर गए और कभी पलट कर ना आए? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मोअज़्ज़ज़ रुकन महनाज अकबर अजीज़ ने स्कूलों में बच्चों को मारने के खिलाफ बिल इसी असेंबली से पेश कराया था तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चों के खेलों के मुकाबले क्यों नहीं होते और हमारे खेलों के मैदानों पर प्लाजे बनाने की इजाज़त कौन देता है? मैं वज़ीर इत्तलात से पूछना चाहता हूँ कि सारे टीवी चैनलों पर 24 घंटे सियासत के झगड़े क्यों होते हैं और आप इन चैनल्स को क्यों पाबंद नहीं करती कि वो बच्चों के लिए तालीमी और तफरीही प्रोग्राम चलाएं? मैं आईटी के वजीर से पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को बच्चों की खरीद और फरोख्त का जरिया बनने की खुली छुट्टी क्यों है? मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूँ कि बच्चों पर तशद्दुद को रोकने पर हमारा मुआशरा क्यों तैयार नहीं और आज भी जब मेरे सर पर कोई हाथ रखता है तो मैं ये क्यों नहीं बता सकता कि यह हाथ शफकत का है या हवस का? जनाब स्पीकर, मैं आप सब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे जैसा वो बच्चा जो मुझे स्कूल जाते हुए अपनी गाड़ी की खिड़की से नजर आता है, उसकी आंखों की महरूमी और वहशत का जवाब किसके पास है? मैं जानता हूँ कि मैं और मेरी गाड़ी से नजर आने वाला वो बच्चा 18 साल से छोटे हैं। हम आपको वोट नहीं दे सकते, सो हम आप सब से पूछना चाहते हैं कि क्या हम आपके किसी काम के नहीं? क्या हमारा कोई हक नहीं? और क्या हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं? और अगर ऐसा है तो मैं इंतहाई अदब से जनाब वज़ीर आज़म साहब से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन है? बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया हाशमी साहब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए। वैसे भी आप लीडर ऑफ द अपोजिशन की कुर्सी पर इस वक्त विराजमान हैं। खदीजा फारूक साहिबा, द नेक्स्ट स्पीकर। खदीजा फारूक। मेरा नाम खदीजा फारूक है। मैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज बराए तालिबात इस्लामाबाद की तालिबा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मेरी आज की तकरीर का मौजू है तालीम पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामिन। जनाब स्पीकर, कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज़ लफ्ज़ इकरा यानी पढ़ से हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, खुदा से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म हैं। जनाब स्पीकर, दुनिया इल्म के दानिश्वर ये जानते हैं कि अगर तालीम का अमल तालिब इल्म को एतमाद देने से कासिर है तो वो तालीम ही नहीं। अगर तालीम तालिब इल्म को खुद से सोचने, फैसला करने और रास्ते तलाश करने के काबिल नहीं बनाती तो वो तालीम ही नहीं। अगर तालीम किरदार पैदा नहीं करती, अगर तालीम ईमानदार नहीं बनाती, अगर तालीम अपने मकसद की लगन पैदा नहीं करती तो वो तालीम ही नहीं। आइंस्टाइन कहते हैं,
تعلیم میں چیزوں کو جاننے اور یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ دماغ کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے ہے۔ نیلسن منڈیلا نے تعلیم کو سب سے طاقتور ہتھیار قرار دیا جس سے دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، تعلیم خوف خدا پیدا کرتی ہے، تعلیم بھائی چارہ پیدا کرتی ہے، تعلیم معاف کرنا سکھاتی ہے، تعلیم سچ بولنا سکھاتی ہے، تعلیم انسانوں کو معاشرے کے لیے کارآمد بناتی ہے۔ جناب اسپیکر، مولانا رومی نے کہا تھا کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جناب اسپیکر، ان 75 سالوں میں نے پاکستان کو 2 لخت ہوتے دیکھا۔ ہم غربت سے لڑے، ہم جہالت سے لڑے، ہم نفرت سے لڑے۔ جناب اسپیکر، شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہم تب سیکھتے ہیں جب مشکلات کا سامنا کریں۔ آج 75 سالہ ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر میں مسائل نہیں گنوانا چاہتی بلکہ میں حل بتانا چاہتی ہوں۔ جناب اسپیکر، ہمیں تعلیم اپنی قومی زبان میں چاہیے، ہمیں انگلش میں رٹا لگانے سے بچا لیجیے۔ ہمیں پاکستان بھر میں ایک ہی نصاب، ایک ہی نظام، ایک ہی یونیفارم اور ایک معیار تعلیم چاہیے۔ ہمیں اپنی دلچسپی کے میدان میں تعلیم چاہیے، ہمیں ابتدائی تعلیم سے ہی تحقیق کا ماحول چاہیے۔ جناب اسپیکر، اس دیش کو تعلیم سے تعمیر کریں ہم، تابندہ پہ اس قوم کی تقدیر کریں ہم۔ گھر گھر میں اجالا ہو یہاں علم و ادب کا، اے دیداور اب کوئی تدبیر کریں ہم۔ جو خواب تھکل قائد و اقبال نے دیکھا، اب وقت ہے اس خواب کی تعبیر کریں ہم۔ اس دیش کو تعلیم سے تعمیر کریں ہم، تابندہ پھر اس قوم کی تقدیر کریں ہم۔ پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ خدیجہ فاروق۔ نیکسٹ اسپیکر از سدرا بٹ صاحبہ۔ سدرا بٹ۔ السلام علیکم جناب اسپیکر، میرا نام سدرا بٹ ہے اور میں کلاس 8 کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں صدیق پبلک اسکول میں اسکالرشپ پہ پڑھتی ہوں۔ مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پیارے پاپا جانی زمرد خان، جو کہ ہزاروں یتیم بچوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اس وقت یہاں موجود ہیں اور میرا تعلق پاکستان سویٹ ہوم سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب وطن تجھ پر اگر جاں ہو نثار، میرے محبوب وطن تجھ پر اگر جاں ہو نثار، تو میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ محترم حاضرین و سامعین کرام اور جناب اسپیکر، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عزم عالی شان۔ تو نشان عزم عالی شان، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان، عرض پاکستان۔ اے پاکستان کی زمین، تو عالی شان عزم کا نشان ہے۔ قوموں کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس چمن پاکستان کی مٹی کو زرخیزی اور اس میں کھلکھلاتے کروڑوں پھولوں کی خوشبو اس ملک کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کی بدولت نصیب ہوئی ہیں۔ تبھی ابو الاسر رفیع جلندری نے اس عرض وطن کو ایک بلند اور شاندار داستان عزم عالی شان کی نشانی قرار دیا ہے۔ قومی ترانے کے اس مصرے میں اس خطے کا مکمل قصہ پہنہا ہے۔ تو نشان عزم عالی شان، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان، عرض پاکستان۔ جناب اسپیکر، عزم عالی شان وہ خوبصورت الفاظ ہیں جس کا استعمال حفیظ جلندری نے پاکستان کے قومی ترانے میں کیا۔ 2 قومی نظریے کے پیش نظر ایک طویل جدوجہد کے بعد 14 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور پاکستان وجود میں آیا۔ آج کے دن آزاد ہوئے ہم، آج کے دن آزاد ہوئے ہم، آج کے دن سب دور ہوئے ہم، لہرایا آزاد فضا میں چاند ستارے والا پرچم۔ جناب اسپیکر، 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مملکت خداداد پاکستان معروض وجود میں آیا اور اس کو وجود میں لانے کے لیے سر سید کی نگاہ دوربین، اقبال کے افکار، قائد کی جہد مسلسل اور دور اکارین کے اثار میں شامل تھے اور ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، ایک آزاد
اور خود مختار اسلامی مملکت. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میرا وطن پاکستان وہ وطن ہے جو وراثت میں اس کے سہنے والوں کو ملا ہے. پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے. ان سب کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن، من، دھن سب قربان کر دیا. جناب اسپیکر، تعمیر پاکستان کو 75 سال ہو چکے ہیں اور مجھے بہت زیادہ فخر ہوتا ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں. یہ ملک میری شناخت ہے. یہ ملک میری شناخت ہے، میری پہچان ہے اور دنیا بھر میں میرا مان بھی. توحید کی ایمانت سینوں میں ہے ہمارے.